السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہدایت نور یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نظر منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی اور ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے۔ فاقے پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا کہ اگر کچھ اون دھاگا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 سا جو کی اجرت طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس میں سے 1 تہائی کاتا اور 1 سا جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزے میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے۔ دسترخوان بچھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر مسکین ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ جل شانہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہاتھ روک لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دی اور گھر والے سب کے سب فاقے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ دوسرے دن بھی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوسری تہائی اون کاتی اور 1 سا جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، روٹیاں پکائی، اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو ایک یتیم نے دروازے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ اور صبح کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اون کا باقی حصہ کاتا اور 1 سا جو کا جو باقی رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا، روٹیاں پکائی، اور مغرب کی نماز کے بعد جب کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دے دی اور اپنی سخت حاجت اور پریشانی کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقے سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو تھا نہیں لیکن کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک اور ضعف کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور حق تعالی شانہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ امین اسی وقت سورہ دہر کی آیات لے کر نازل ہوئے اور پروانہ خوشنودی رب تعالیٰ کی آپ کو عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل، بھروسہ اور تابعداری کا انعام جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں کلام مجید میں تذکرہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام شراب پئیں گے جن میں کافر کی آمیزش ہوگی، جو ایسے چشموں سے بھرے جائیں گے جس سے اللہ کے خاص بندے پیتے ہیں۔ ان چشموں میں یہ عجیب بات ہوگی کہ وہ جنتی لوگ ان چشموں کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، یعنی یہ چشمے ان کے اشاروں کے تابع ہوں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے واجبات کو، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس دن کچھ نہ کچھ ہر شخص پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، باوجود یہ کہ وہ قیدی کافر ہو اور لڑائی میں برسر بیکار ہوئے تھے، اور وہ لوگ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو صرف اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کھلاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا یعنی قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔
پس اللہ جل شانہ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور سرور عطا فرمائے گا اور ان کو اس پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس ادا کرے گا، اس حالت میں کہ وہ جنت میں مصریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں گرمی کی تپش پاویں گے نہ سردی، بلکہ معتدل موسم ہوگا اور درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے خوشے ان کے متی ہوں گے، جس وقت جس کو پسند کریں گے وہ قریب آ جائے گا، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے لائے جائیں گے، ایسے شیشے جو چاندی کے ہوں گے، یعنی شیشے بجائے کانچ کے چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، جو اس عالم میں دشوار نہیں، اور ان کو بھرنے والوں نے صحیح انداز سے بھرا ہوگا، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم، اور وہاں کافری شراب کے علاوہ ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جن میں سونڈ کی آمیزش ہوگی، یہ ایسے چشمے سے بھرے جائیں گے جس کا نام سلسبیل ہے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے اور سونٹ گرم، مقصد یہ ہے کہ وہاں مختلف المزاج شرابیں ہیں، اور اس کو ایسے لڑکے لے کر آتے جاتے رہیں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے حسین کہ اگر تو ان کو دیکھے تو یہ گمان کرے کہ یہ موتی ہے جو بکھرے ہوئے ہیں، اور جو چیزیں اوپر ذکر کی گئی یہی فقط نہیں بلکہ جب تو اس جگہ کو دیکھے گا تو وہاں بڑی بڑی نعمتیں اور بہت بڑا ملک نظر آئے گا، اور ان لوگوں پر وہاں باریک ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور موٹے ریشم کے بھی، غرض مختلف انواع کے بہترین لباس ہوں گے، اور ہاتھوں میں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور حق تعالی شانہ ان کو ایسی شراب پلائیں گے جو نہایت پاکیزہ ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تم نے جو کوشش دنیا میں کی تھی وہ قابل قدر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔